السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ مسجدیں ویراں کر کے وہ بازار سجا رہے ہیں، مسجدیں ویراں کر کے وہ بازار سجا رہے ہیں، اس قوم کے نوجوان سنت بھلا رہے ہیں۔ جس نبی کو ناپسند تھی یہ شور شرابے، جس نبی کو ناپسند تھی یہ شور شرابے، اسی نبی کا ڈھول کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ کب صحابہ نے لگائے تھے بازاروں میں ڈیرے، کب صحابہ نے لگائے تھے بازاروں میں ڈیرے، جشن نبی کی آڑ میں بدعت پھیلا رہے ہیں۔ وقت نظام تھی نبی کو امت کی نماز کی فکر، وقت نظام تھی نبی کو امت کی نماز کی فکر، آج وہ لوگ نماز گنوا کے جشن منا رہے ہیں۔ سنت و حدیث کا دامن چھوڑ کر کیوں لوگ، سنت و حدیث کا دامن چھوڑ کے کیوں لوگ ثواب کی نیت میں گناہ کما رہے ہیں۔ معزز سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا بات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم میں سے جو لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ عن قریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بس تم میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ اور نیکوکار ہوں گے۔ تم اسے مضبوطی سے تھام لینا اور ہاتھوں سے نکلنے نہ دینا، اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ معزز سامعات، آپ اس حدیث میں غور کریں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقہ کار کا ذکر فرمایا اور پھر نئے نئے کام کو ایجاد کرنے سے منع کیا اور ہر نئے کام کو گمراہی قرار دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب مسلمان سنت نبویہ اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کو چھوڑ دیں گے تو وہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کر کے بدعت میں ڈوب جائیں گے۔ یہ حال اس وقت مسلمانوں کا ہے۔ حاضرین مجلس، متنازع مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جشن منانے کا ہے۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو بہت سارے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خوانی کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، بعض ملکوں میں سرکاری طور پر چھٹی کی جاتی ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں عید میلاد النبی یا جشن کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا یا اس کی ترغیب دلائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے کسی نے آپ کی ولادت و سعادت کے حوالے سے کوئی جشن منایا یا یوم ولادت کو عید کا دن قرار دیا؟ کیا قرون اولیٰ میں اس عید کا کوئی تصور تھا؟ اگر قرآن و حدیث اور قرون اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ان تمام سوالات کے جوابات کچھ یوں ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں عید میلاد النبی یا جشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور نہ ہی اس کی ترغیب دلائی، اور خلفائے راشدین میں سے
کسی نے اپنے دور خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے کوئی جشن سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر نہیں منایا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ اگر وہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، کیونکہ حکومت انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ قرون اولا یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا، ان لوگوں کے ہاں اس عید کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ ہی وہ یہ جشن مناتے تھے۔ معزز سامعین، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر عید میلاد النبی بدعت ہے تو یہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت سیئہ اور گمراہی ہے، خواہ بظاہر وہ کار خیر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبہ حاجت میں ارشاد فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس کام کا کتاب اللہ اور سنت رسول میں کوئی ثبوت نہ ہو اور وہ دین میں ایجاد کیا جائے تو وہ بدعت اور گمراہی ہے اور وہ برا عمل ہے، چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ معزز سامعین، ذرا سوچیں، اگر کار خیر کے نام پر دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین اشخاص کو تنبیہ کیوں کرتے، جن میں سے ایک نے ساری رات قیام کرنے، دوسرے نے ہمیشہ روزے رکھنے اور تیسرے نے عورتوں سے شادی نہ کرنے کا عزم کیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے برے کام کا عزم کیا تھا؟ کیا ان کے عزائم نیک کام کے متعلق نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت تنبیہ کی؟ یقیناً ان تینوں اشخاص کے عزائم نیک کاموں کے متعلق ہی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت تنبیہ کی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ معزز سامعین، عید میلاد النبی منعقد کرنے والے عموماً 5 دلائل دیتے ہیں۔ نمبر 1، عید میلاد النبی سالانہ یادگار ہے جس کے منانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان دن اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 مرتبہ یاد نہ کرتا ہو اور اس کے لیے سالانہ یا ماہانہ یادگار محفلیں منعقد کی جائیں جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھے، اگر مسلمان دن اور رات میں 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھتا ہو تو اس مقصد کے لیے سالانہ یا ماہانہ محفلیں منعقد کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نمبر 2، میلاد النبی میں شمائل محمدیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس شریف کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و فضائل کو سال میں 1 مرتبہ سن لینا کافی نہیں ہے۔ سال میں 1 مرتبہ سن لینا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے جسے زندگی بھر سیکھتے رہنا ضروری ہے۔ نمبر 3، میلاد النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اظہار خوشی ایمان کی دلیل ہے۔ یہ دلیل تو بے معنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیدائش یعنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا اس دن کی ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ اگر خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ ہمیشہ ہونی چاہیے، کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خوشی اسی دن کی ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہی وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو محبوب کی وفات کے دن خوشی منانا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ نمبر 4، میلاد النبی میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ دلیل تو بالکل کمزور ہے، کیونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب سال میں 1 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہے۔ نمبر 5، عید میلاد النبی میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ دلیل بھی پہلی چاروں دلیلوں کی طرح باطل ہے۔
کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا از خود ایک بدعت ہے۔ اس کے علاوہ طرب انگیز آواز میں مدیح اشعار اور قصائد پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرنا بھی بدعت ہے۔ آخر میں اس شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں۔ جاگتی نظروں سے پڑھنا کبھی تاریخ کو، جاگتی نظروں سے پڑھنا کبھی تاریخ کو، لٹنے کا سبب اور سانحہ مل ہی جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔